اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی شب برطانیہ کا شہر آفاق مسافر بحری جہاز جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1512 افراد تھی۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھمپٹن سے کیا تھا اور یہ شمالی بحر اوقیانوس میں ڈوبا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3 یا 4000 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور 5ویں روز کی درمیانی شب اس میں سوار 1512 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب سمندر کا یہ بادشاہ برفانی تودے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے وائٹ سٹار لائن کمپنی کے ٹائٹینک کے صرف 722 مسافر زندہ بچ پائے۔ ان میں کمپنی کا مالک بھی شامل تھا جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا تھا۔ اس کا پورا نام بروس اسمے تھا۔ اسمے اکتوبر 1937 کو گوشہ تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا، یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا، آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ جہاز کا کپتان 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹیوفورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ ٹائٹینک جہاز تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر کے نیچے جانا ہوگا جو ناممکن ہے کیونکہ سمندر میں جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنا ہی پانی کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی غوطہ خور ٹائٹینک تک نہیں پہنچ پایا۔ یہ ڈسکوری ایک غوطہ خور گاڑی کے ذریعے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے تقریباً 70 سال بعد ممکن ہو پائی۔ غوطہ خور حضرات اس جہاز کے ملبے کے سامان نکال کر بڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک جرم ہے لیکن اس سے متعلق کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں اندیہ دیا گیا ہے کہ 14 اپریل 1912 کی شب زمین کے مقناطیسی کرے میں عارضی انتشار ٹائٹینک کے حادثے کا باعث بنا۔ جریدے ویدر میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ایک موسمیاتی ماہر میلا زونکوا کی جانب سے کی گئی۔ جہاز میں زندہ بچ جانے والوں کے مطابق انہوں نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ RMS کارپیتھا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بیسٹ، وہ بحری جہاز جس نے 15 اپریل کو علی الصبح ٹائٹینک کے 705 مسافروں کو بچایا تھا، نے 14 اپریل 1912 کی رات کو اپنی لاگ میں لکھا تھا کہ آسمان پر چاند نہیں تھا مگر ناردرن لائٹس کی روشنی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والوں نے بھی صبح 3 بجے کے وقت اپنی لائف بوٹس میں آسمان پر ان روشنیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح کی روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کی گیسز کو توانائی ملتی ہے جس سے وہ سبز، سرخ، جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتی ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں مداخلت بھی کرتے ہیں جس سے برقی ڈیوائسز کے افعال متاثر ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ یہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا
جو اس مقام پر ناردرن لائٹس کا باعث بنا۔ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں اس کے مقناطیسی کمپاس اور جہاز کا الیکٹریکل ٹیلی گراف متاثر ہوئے تھے۔ شمالی بحیرہ اوقیانوس میں برفانی تودوں کے حوالے سے وہاں سفر کرنے والے دیگر بحری جہازوں کی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ جان سمتھ نے حکم دیا تھا کہ زیادہ خطرناک علاقے میں جانے سے گریز کیا جائے، مگر تحقیق میں بتایا گیا کہ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں جہاز کی سمت میں کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں معمولی تبدیلی آئی اور خطرناک برفانی علاقے میں جانے سے بچنے کے بجائے وہ بحری جہاز سیدھا اس طرف ہی چلا گیا۔ اس خیال سے ٹائٹینک کے سانحے کے ایک اور پہلو کی وضاحت بھی ممکن ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے مدد کی درخواست پر دیگر بحری جہازوں نے پہلے غلط سمت میں تلاش کی اور بعد میں درست جگہ پر پہنچے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شمسی مداخلت ہی امداد کی کوششوں میں رکاوٹ بھی بنی۔ جب کپتان کو اندازہ ہو گیا کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے 2 ریڈیو آپریٹرز کو مدد کے سگنلز قریبی جہازوں کو بھیجے۔ RMS بالٹک جو ان جہازوں میں سے ایک تھا جس نے مدد کی کال پر جواب دیا، اس کے عملے نے بتایا کہ اس رات ریڈیو سگنلز بھی عجیب تھے اور بیشتر پیغامات پڑھے نہیں جا سکے اور ٹائٹینک کا جواب کبھی مل نہیں سکا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بالکل بھی بھولیے گا نہیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔